حویلی کی وسیع و عریض دربار میں اس وقت مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ باہر برستی بارش اور کڑکتی بجلی کی آوازیں اندر کے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ دربار کے وسط میں موجود شاہانہ صوفے پر آتش ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے نہایت بے نیازی سے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سیگار کمرے میں تلخ دھواں پھیلا رہا تھا، لیکن اس کی برف جیسی سرد نظریں سامنے کھڑے اس وجود پہ جمی تھیں جو سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹا شدت خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عریض کی انگلیاں اپنی چادر کے پلوؤں کو اتنی سختی سے کھینچ رہی تھیں کہ پورے سفید پڑنے لگی تھیں۔ اس کے سامنے اس کا بوڑھا سسر نظریں چکائے ایک گناہ گار کی طرح کھڑا تھا، یا شاید ایک ایسے تاجر کی طرح جو اپنی سب سے قیمتی چیز کا سودا کرنے آیا ہو۔ آتش نے سیگار کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے اپنی بھاری اور کرخت آواز میں خاموشی کو چیرا۔ میں آپ کی بیوہ بہو کو ایک رات سے زیادہ اپنے بستر پہ نہیں رکھوں گا، اور اس کے بدلے آپ کے تمام گناہ، تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ عریض کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے پھیکی آنکھوں سے اپنے سسر کی طرف دیکھا، اس امید میں کہ وہ اس درندے کو للکارے گا، مگر سسر کی خاموشی نے عریج کی روح تک کو لرزا دیا۔ وہ وہاں کھڑی محض ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی جائیداد بن چکی تھی جسے محض چند گھنٹوں کی عیاشی کے لیے کسی اور کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ عریج کے سسر نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سامنے میز پہ پڑے اس سودے کے کاغذات کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر اس معصوم وجود پہ ڈالی جو اپنی سفید رنگت کھو کر زرد پڑ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، پرسوں اس کا میرے چھوٹے بیٹے سے نکاح ہے جو کل ہی دبئی سے واپس آ رہا ہے۔ کل صبح سویرے تم اسے خود واپس چھوڑ کے جاؤ گے۔ سسر کی آواز میں ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی اجرت تھی، جیسے وہ جلد از جلد اس منحوس سائے سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ آتش کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں کے تیکھے زاویے سے عریج کے وجود کا جائزہ لیا جو اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سسر نے ایک بے حس اشارے سے عریج کو آتش کی طرف جانے کا حکم دیا اور خود وہاں سے مڑ گیا۔ عریج نے بھاگ کر اپنے سسر کا دامن تھامنا چاہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، التجا کرنا چاہتی تھی کہ اسے اس بھیڑیے کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے، مگر اس کے سسر نے چٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ عریج فرش پر گر گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنسوؤں سے اس کی سیاہ چادر تر ہو رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا آتش خاموشی سے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی ہر آنسو کی قیمت جانتا ہو۔ سودا مکمل ہو چکا تھا، اب باری تھی اس امانت کو لے جانے کی۔ آتش صوفے سے اٹھا تو عریج کو لگا جیسے اس پر کوئی کالی بلا سایہ فگن ہو گئی ہو۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز فرش پر کسی کی موت کے اعلان کی طرح گونج رہی تھی۔ اس نے جھک کر عریج کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے زبردستی فرش سے اوپر اٹھایا۔ عریج کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، اس کا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ حویلی کے باہر کالی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی جس کا دروازہ ایک گارڈ نے پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ آتش نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکیل دیا، خود اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اندھیری سڑکوں پہ دوڑنے لگی۔ عریج گاڑی کے دروازے سے لگ کر دبک گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل اپنی چادر کو سینے سے بھینچ رہی تھی۔ اسے اپنے سسر کی بے حسی یاد آ رہی تھی جس نے اسے ایک رات کے لیے بیچ دیا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درخت اسے اپنی برباد ہوتی زندگی کا استعارہ لگ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کبھی شیشے سے باہر دیکھتی اور کبھی اپنے پہلو میں بیٹھے اس شخص کو جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس اس کی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سفر اسے اس کی زندگی کی سب سے سیاہ رات کی طرف لے جا رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ گاڑی ایک پرشکوا مگر خاموش حویلی کی آہنی گیٹ سے گزر کر پورچ میں رکی۔ آتش نے کسی مشینی انداز میں دروازہ کھولا اور عریج کا بازو تھام کر اسے باہر نکلے پھرنے مجبور کیا۔ عریج کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہی ہو۔ آتش اسے سیڑھیوں سے اوپر لے جاتا ہوا ایک وسیع و عریض خوابگاہ میں لے آیا۔
جس کی دیواریں گہرے رنگ کی تھیں اور وہاں کی خاموشی دم گھونٹ دینے والی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آتش نے عریج کو ایک جھٹکے سے اندر دھکیلا اور خود پیچھے مڑ کر بھاری بھرکم دروازے کو لاک کر دیا۔ تالے کی گھومنے کی آواز عریج کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ ایک دم کمرے کے آخری کونے میں دیوار سے جا لگی۔ اس کی سسکیاں اب باقاعدہ چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں مر جاؤں گی۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑے، مگر آتش نے اس کی التجا سنی انسنی کر دی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا کھڑکیوں کے پاس گیا اور ایک ایک کر کے تمام بھاری پردے گرا دیے، یہاں تک کہ کمرے میں صرف مدھم سی روشنی باقی رہ گئی۔ اریج کا پورا وجود اب کانپ نہیں رہا تھا بلکہ لرز رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی کا سب سے بھیانک باب شروع ہونے والا ہے، جس کا سودا چند گھنٹے پہلے اس کے اپنے سسر نے کر دیا تھا۔ آتش کے قدموں کی چاپ اب عریش کے بالکل قریب آ کر تھم گئی تھی۔ عریش نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جیسے آنکھیں موند لینے سے سامنے کھڑا فریت غائب ہو جائے گا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں اس کے اپنے کانوں میں ڈھول کی طرح بج رہی تھیں۔ آتش نے ایک ہاتھ دیوار پر عریج کے سر کے عین برابر رکھا، جس پر عریج کو اس کے مردانہ پرفیوم کی تلخ اور تیز خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آہستہ سے عریج کے تھر تھراتے چہرے کی طرف بڑھایا تو عریج ایک دم پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار تھی، فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ کیوں کانپ رہی ہو؟ آتش کی آواز اب پہلے جیسی کرخت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی گہرائی اور سکون تھا جو عریج کے لیے مزید پر اسرار اور خوفناک تھا۔ تمہارے سسر نے تمہارا سودا کر دیا، اب اس پہ رونا کیسا؟ اس نے عریج کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا تو عریج کو لگا جیسے اس کے پورے وجود میں بجلی کی لہر توڑ گئی ہو۔ وہ ہچکیاں لیتے بس اتنا ہی کہہ سکی، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں، میں ایک بیوہ ہوں۔ آتش کے لبوں پہ ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے عریج کے چہرے پہ بکھری زلفوں کو بڑے آرام سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور اس کے کان کے پاس چھپ کر نہایت دھیمے لہجے میں کہا، میں تم پر رحم کرنے ہی تو لایا ہوں عریج، لیکن اس طرح نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں چھپا یہ نیا انکشاف عریج کے لیے ایک نئی الجھن اور دیکھتے ہوئے خوف کا پیش خیمہ تھا۔ آتش کی تپتی ہوئی سانسیں عریج کے کھالوں کو چھو رہی تھیں، جس پر عریج نے بدحواس ہو کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگا اب اگلے ہی لمحے اس کی چادر نوچی جائے گی، مگر توقع کے برعکس آتش چند انچ پیچھے ہٹا۔ اس نے عریج کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے زبردستی اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں تمہیں چھوؤں گا نہیں عریج، اس نے عریج کی لرزتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ عریج کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ اس کی سسکیاں ایک پل کو تھمیں، تب تک نہیں جب تک تم میری حلال نہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح عریج کے کانوں میں گونجا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بات کا مطلب سمجھ پاتی، آتش مڑا کمرے کے کونے میں موجود ایک چھوٹی سی میز کی دراز سے کچھ کاغذات نکالے۔ عریج ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے ایک رات کے لیے خرید کر لایا ہے وہ حلال ہونے کی بات کیوں کر رہا ہے۔ آتش نے فون اٹھایا اور کسی کو مختصر سی ہدایت دی، مولوی صاحب کو اوپر لے آؤ۔ عریج کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ شخص اس سے نکاح کرنے والا تھا؟ وہ تو ایک بیوہ تھی جس کا سودا اس کے سسر نے محض اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا۔ پھر یہ آتش اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ کمرے کا بھاری بار کم دروازہ کھلا اور دو معتبر صورت مرد، جن میں ایک سفید دھاڑی والے مولوی صاحب تھے، کمرے میں داخل ہوئے۔ عریج کی آنکھیں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے پھیل گئیں۔ وہ ساکت بت بنی دیوار سے لگی کھڑی رہی۔ اسے لگا تھا کہ شاید ہی کوئی ڈراؤنا خواب ہے، لیکن نکاح کے کاغذات کا دسترخوان پر پھیلایا جانا اور مولوی صاحب کا کرسی پر بیٹھ کر عریج کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنا اسے حقیقت کی تلخی کا احساس دلا رہا تھا۔ آتش نے نہایت وقار اور رعب کے ساتھ عریج کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عریج کو فرار کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ بیٹھو یہاں، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو عریج کے قدم منو وزنی ہو گئے۔ مولوی صاحب نے عریج کا نام اور ولویت دیت پوچھی، پھر مہر کی رقم کا ذکر کیا جو اتنی خطیر تھی کہ عریج کا سر چکرا گیا۔ جب ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو عریج کے لبوں سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ بولو عریج، آتش کی سرگوشی اس کے
कान के पास किसी हुक्म की तरह गूंजी। उसने कांपते हुए लबों से इस बात में जवाब दिया, और फिर जब दस्तखत करने की बारी आई तो उसकी उंगलियां कलम पकड़ने से कासिर थीं। आतिश ने अपना हाथ अरीज के हाथ पे रखा और उसे सहारा देते हुए कागज पर उसके दस्तखत जब्त करवाए। जैसे ही मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अरीज को महसूस हुआ जैसे उसकी तकदीर का रुख एक लम्हे में बदल गया हो। वो बेवा जो चंद घंटे पहले एक रात के लिए बेची गई थी, अब उस शख्स की मनकुहा बन चुकी थी, जिसके नाम से लोग कांपते थे। निकाह मुकम्मल होते ही आतिश ने मौलवी साहब और गवाहों को रुखसत किया और एक बार फिर दरवाज़ा मुकफ्फिल कर दिया। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे, और अरीज के लिए ये खामोशी पहले वाले खौफ से कहीं ज्यादा गहरी और पुरइसरार थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस शख्स ने उसे इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था, उसने उससे निकाह जैसा तकद्दुस क्यों दिया। क्या ये कोई नई किस्म की सजा थी, या फिर आतिश के किसी गहरे खेल का हिस्सा। अरीज से डरते डरते सर उठाकर आतिश को देखा, जो अब उसे एक अजीब गहरी और फातिहाना नजर से देख रहा था। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में वो मखसूस पुरइसरार खामोशी दोबारा लौट आई, मगर अब उस खामोशी में एक अजीब सी तपश थी। आतिश ने निकाह के कागजात मेज पे रखे और बहुत धीरे से कदम बढ़ाता हुआ अरीज के सामने आकर खड़ा हो गया। अरीज जो अब तक सोफे के कोने में सिमटी हुई थी, उसने अपनी नजरें फर्श से नहीं उठाईं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि चंद लम्हों पहले जो कुछ हुआ वो हकीकत था। वो तो एक बेवा थी, एक ऐसी औरत जिसे उसके ससुर ने महज एक रात के बदले बेच दिया था, मगर अब उसके माथे पे लगी मोहर उसे किसी और की मलकियत पुकार रही थी। आतिश ने झुक कर अरीज के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए। अरीज के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और वो मुसलसल लरस रही थी। अब डर कैसा अरीज, अब तुम मेरी मनकुहा हो, मेरी बीवी हो। उसकी आवाज में वो पहली वाली सख्ती अब एक गुदास में बदल चुकी थी। उसने अरीज को सहारा देकर उठाया और उसे बेड की सिमत ले गया। अरीज के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा शायद ये निकाह भी महज एक ठोंक है, ताकि वो उसे मजीद अजियत दे सके। जब वो बेड पे बैठी तो आतिश के बिल्कुल सामने जमीन पर एक खुसने के पल बैठ गया, जैसे कोई अकीदतमंद अपने बुत के सामने बैठता है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारा सौदा किया है? आतिश ने उसकी ठोड़ी उठाकर उसे अपनी गहरी से आंखों में झांकने पर मजबूर किया। अरीज की आंखों से एक आंसू टपक कर आतिश की उंगली पर गिरा। मैंने तुम्हारा सौदा नहीं किया अरीज, मैंने तुम्हें उस जहन्नुम से निकाला है जहां तुम्हारी सांसें भी गिरवी थीं। उस बहुत ने बहुत नरमी से अरीज के सर से वो काली चादर हटाई जो उसका अब तक वाहिद सहारा थी। अरीज ने डर के मारे अपने कंधे सकेड़ लिए। उससे मर्द के लम्ब से वहशत होती थी, क्योंकि उसने हमेशा मर्दों को नोचने वाला ही देखा था। मगर आतिश का लम्ब मुख्तलिफ था। वो उसे नोच नहीं रहा था, वो उसे ढांप रहा था। आतिश ने उसके गालों पे फैले आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और फिर नहायत अकीदत से उसके माथे पे अपने लब रख दिए। अरीज की सिसकियां एक पल को थम गईं। उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये शहवत नहीं थी, ये तहफ़्फ़ुज़ था। आतिश ने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अरीज को उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, जो किसी जंगी नज़ारों की तरह थी। आज से कोई तुम्हें मैली आंख से नहीं देखेगा, और जो देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। अरीज ने पहली बार महसूस किया कि शायद इस अंधेरी रात के बाद वाकई कोई सुबह होने वाली है। मगर उसका दिल अब भी न जाने खौफ से भूचल था कि कल जब उसका ससुर उसे लेने आएगा तो क्या होगा। वो आतिश की कमीज को मुट्ठियों में भींच कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई, जैसे वो इस पनाहगाह को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। रात का पिछला पहर था और कमरे में फैली मद्दुम रोशनी उन दोनों के गर्द एक हिसार बना रही थी। अरीज का सर अब भी आतिश के चौड़े सीने पे टिका था, जहां उसे उसके दिल की धड़कनें किसी महफूज पनाहगाह की तरह महसूस हो रही थी। आतिश ने बहुत आस्तगी से अरीज के बाद अपने बाजों की गिरफ्त मजीद मजबूत की, जैसे वो उसे दुनिया की हर शर से छुपा लेना चाहता हो। अरीज जो अब तक मर्द के लम्स को सिर्फ नोचने और अजियत देने का इस्तारा समझती थी, आतिश की इस खामोशी और गहरी गुर्बत पर हैरान थी। उसका पूरा वजूद अब भी वक्फे वक्फे से काम चाहता। पुराना खौफ उसके एसाब पर इस तरह सवार था कि वो चाहकर भी खुद को ढीला नहीं छोड़ पा रही थी। आतिश ने महसूस किया कि अरीज उसके लम्ब से अब भी सहमी हुई है, जैसे उसे डर हो ये नरमी किसी भी वक्त दरिंदगी में बदल जाएगी। उसने अरीज के कान के पास छुप कर नहायत मध्यम और रेशमी लहजे में सरगोशी की। अपनी आंखें खोलो अरीज, देखो मुझे। अरीज ने डरते डरते पलकें उठाई तो सामने आतिश की दो स्यान आंखें थीं, जिनमें अब हफ्स नहीं बल्कि एक ऐसी तपश थी जो पिघला देने वाली थी।
आतिश ने उसके चेहरे पे बिखरी सुल्फों को बड़ी नज़ाकत से पीछे हटाया और उसके गाल को अपने पूरों से छुआ। अरीज के लबों से एक सिसकी निकली और उसने बेइख्तियार अपनी आंखें मींच लीं। तुम्हारे ससुर को लगता है कि उसने तुम्हें एक रात के लिए बेचा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसने अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत कर दिए हैं। आतिश की आवाज़ में एक अजीब सी कार थी, मगर उसका हाथ अरीज के बालों में बहुत नरमी से घूम रहा था। आतिश ने अरीज के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसके माथे पर एक तवील और मोतबर बोसा जब्त किया। आज की रात तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, कोई सौदा नहीं, कोई मजबूरी नहीं। उसने अरीज को आहिस्ता से बेड पर लिटाया और खुद उसके बराबर में लेट कर उसे अपने बाजू का तकिया फराम किया। अरीज का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह आतिश की कमीज को अपनी मुट्ठी में दबाए उसके साथ बिल्कुल चिमट कर रह गई। उसे लग रहा था कि अगर उसने जरा सा भी फासला किया तो वो काली बलाएं उसे दोबारा नोचने आ जाएंगी। आतिश ने कंबल उन दोनों पे फैला दिया और अरीज को अपने हिसार में लेकर उसे वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जिसकी उसने कभी ख्वाब में भी तमन्ना नहीं की थी। इस डार्क और बूझल रात में अरीज को पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके पास एक ऐसा आतिश है जो उसके दुश्मनों को जलाकर राख करने की ताकत रखता है। वो उसी कश्मकश और थकन के आलिम में आतिश के सीने से लगी, न चाहते हुए भी नींद की गहरी वादियों में उतरने लगी। कमरे की खिड़की से छनती सुबह की पहली किरण ने जब अरीज की पलकों को छुआ तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो अब भी उसी जहन्नुम में है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बराबर में सोए हुए आतिश पर पड़ी, रात का सारा मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो अब भी आतिश के मजबूत बाजू के तकिए पर सर रखे हुए थी और उसका एक हाथ अब भी आतिश की कमीज को सख्ती से थामे हुए था। आतिश की आंखें बंद थीं, उसके चेहरे के सख्त जाविये नींद में किसी हद तक नरम पड़ चुके थे, मगर उसकी गिरफ्त अरीज के गर्द अब भी वैसी मुहाफजाना थी। अरीज ने साकित होकर उसे देखा। ये वही शख्स था जिसने उसे खरीदा था, मगर उसे छुआ तक नहीं बल्कि उसे एक मुकद्दस रिश्ते का मान दिया था। अरीज ने बहुत आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाना चाहा ताकि वो उठ सके, मगर जैसे ही वो ज़रा सा हिली, आतिश की गिरफ्त फ़ौरन सख्त हो गई और उसने अपनी गहरी सी आंखें खोल दी। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ सुबह की पहली तपश की तरह भारी और सहर अंगेज थी। अनीश का दिल एक बार फिर जोर से धड़कना शुरू हो गया। वो सुबह हो गई है, मेरा ससुर आता ही होगा, उसने डरते डरते कहा। उसके लहजे में वही पुराना खौफ लौट आया था। आतिश ने उसे मजीद अपनी जानिब खींचा, यहाँ तक कि अरीज का चेहरा उसके बिल्कुल मुकाबिल आ गया। वो तुम्हें लेने ज़रूर आएगा अरीज, लेकिन तुम्हें ले जा नहीं सकेगा। आतिश ने उसके माथे पे बिखरी लिट को उंगली से पीछे किया और उसकी आंखों में झांक कर कहा, आज के बाद तुम इस हवेली की मलिका हो, किसी की जागीर नहीं। अरीश खामोशी से उसे देखती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल सकती है। उसने महसूस किया कि अब भी आतिश के साथ बिल्कुल चिमट के बैठी है। उसका पूरा वजूद आतिश की खुशबू और तपश से महक रहा था। उसने पहली बार खुद को इतना महफूज महसूस किया था कि उसे बाहर की दुनिया का खौफ कम लगने लगा। आतिश ने उसे बेड से उठने में मदद दी और खुद उठकर खिड़की के पर्दे हटाए। बाहर धूप फैल रही थी, मगर हवेली के गेट पर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ ने अरीज को एक बार फिर कपकपा दिया। सुसर और शहरयार पहुंच चुके थे। आतिश ने मुड़कर अरीज को देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरसकून रोमान नहीं, बल्कि एक खतरनाक इंतकाम की छलन थी जो आने वाले तूफान का पता दे रही थी। तैयार हो जाओ बेगम, आज तुम्हारे सौदागरों का हिसाब होने वाला है, उसने एक साथ मुस्कुराहट के साथ कहा और अपना कोट उठाकर पहनने लगा। हवेली के बैरूनी हिस्से में गाड़ियों के टायरों की चिड़चिड़ाहट अरीज के दिल की धड़कनों को मुंतशिर कर रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी कांपती नजरों से नीचे का मंजर देख रही थी, जहां उसका ससुर अपनी मखसूस मुतकबराना चाल चलता हुआ गाड़ी से उतरा था और उसके पीछे शहरयार, वही शख्स जिससे आज अरीज का निकाह होना था, अपने चेहरे पे एक वैशिहाना फातिहाना मुस्कुराहट लिए खड़ा था। अरीस ने बेइख्तियार अपने गले में मौजूद इस ख्याली फंदे को महसूस किया जो बरसों से उसके खानदान ने उसके गुर्द बुन रखा था। वो पीछे मुड़ी तो आतिश को पाया जो बड़े इत्मीनान से अपनी किलाई पर खड़ी बांध रहा था, जैसे बाहर कोई तूफान नहीं बल्कि महज एक आम सा मेहमान आया हो। आतिश, वक़्त ख़त्म हुआ, मेरी अमानत मेरे हवाले करो। नीचे से सुसर की गूंजती हुई आवाज़ कमरे तक पहुंची। अरीज का रंग फक हो गया। वो दौड़कर आतिश के पास आई और उसके बाजू को दोनों हाथों से जकड़ लिया। वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे उनके हवाले मत कीजिएगा।
اس کی آنکھوں سے آنسوں کی چھڑی لگ گئی۔ وہ اس وقت ایک ہاری ہوئی عورت نہیں بلکہ ایک خوفزدہ بچی لگ رہی تھی جو اپنی واحد پناہ گاہ سے لپٹ گئی ہو۔ آتش نے اپنا ہاتھ عریج کے سر پہ رکھا اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا، یہاں تک کہ عریج کا چہرہ اس کے سینے میں چھپ گیا۔ خاموش عریج، میں نے کہا تھا نا تم میری ہو اور میری چیز پر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس کے لہجے میں ایسی فولادی سختی تھی کہ عریج کو ایک لمحے کے لیے سکون محسوس ہوا۔ آتش نے عریج کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے نیچے ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے دہانے پر پہنچے، نیچے کھڑے سسر اور شہریار کی نظریں ان پہ پڑی۔ شہریار کی آنکھیں عریج کو آتش کے اتنے قریب دیکھ کر غصے سے سرخ ہو گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آتش؟ تم نے اسے اب تک چھوڑا کیوں نہیں؟ اور یہ تمہارے ساتھ اس طرح کیوں لگی ہوئی ہے؟ شہریار چلایا۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر پہ بندے پستول کی طرف گیا۔ آتش نے سیڑھیوں پر ہی قدم روک لیے اور عریض کے گرد اپنا بازو حمایتی انداز میں پھیلا دیا۔ اس نے نہایت سرد اور کارتار لہجے میں نیچے کھڑے مجمع کو مخاطب کیا۔ تمہاری امانت؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ سودا ایک رات کا تھا اور وہ رات اب بیت چکی ہے۔ اب جو میرے پاس ہے وہ میری بیوی ہے، تمہارے گھر کی بیوہ نہیں۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے سب کی زبانوں کو تالے لگا دیے ہوں، جبکہ عریض نے مزید شدت سے آتش کی قمیض کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ آتش کے اس انکشاف نے جیسے ہال میں بم پھوڑ دیا تھا۔ شہریار کا رنگ غصے سے نیلا پڑ گیا اور اس کی آنکھیں ابال کھانے لگیں، جبکہ سسر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سسر نے دھاڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ یہ میری بہو ہے، اس کا صرف سودا صرف ایک رات کے لیے ہوا تھا، اسے میرے حوالے کرو ورنہ انجام برا ہوگا۔ آتش کے لبوں پر ایک دم سخورانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے عریض کے گرد اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اسے سیڑھیوں سے نیچے لاتے ہوئے بالکل ان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ عریض نے ڈر کے مارے اپنا سر آتش کے کندھے میں چھپا لیا۔ وہ ان درندوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انجام؟ آتش نے ایک ٹھنڈا کہکا لگایا جو پورے حال میں گونجا۔ تم مجھے انجام کی دھمکی دے رہے ہو جس نے اپنی ہی بہو کو چند ٹکڑوں کے ہوش بیچ دیا۔ شہریار جو اب تک ثبت کر رہا تھا دیوانہ وار آگے بڑھا اور عریج کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ یہ میری ہے، میں اسے دبئی سے صرف اس لیے واپس لایا ہوں کہ یہ میرے بستر کی زینت بنے گی۔ اس سے پہلے کہ شہریار کا ہاتھ عریج تک پہنچتا، آتش نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی مروڑ دی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا۔ ہال میں موجود گارڈز نے فوراً اپنی بندوقیں نکال لیں۔ ماحول اب دھماکہ خیز ہو چکا تھا۔ سسر نے کانپتے ہوئے غصے میں کہا، آتش، تم اپنے باپ اور بھائی سے غداری کر رہے ہو، ایک بیوہ کی خاطر؟ آتش نے عریج کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی جیب سے نکاح نامے کی کاپی نکال کر ان کے منہ پہ ماری۔ یہ دیکھو، یہ اب تمہارے گھر کی وہ بیوہ نہیں جسے تم جب چاہو لیناب کر دو، یہ میری بیوی ہے، آتش کی منقوا، اور میری بیوی باہر ڈالنے کا مطلب جانتے ہو نا؟ شہریار نے فرش سے اٹھتے ہوئے دیوانگی میں اپنی پستول نکال لی۔ اس کا چہرہ نفرت سے بگڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ چاہیے، اب چاہے یہ تمہاری بیوی ہو یا کچھ بھی، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ عریض نے خوف سے ایک سسکی پھری اور آتش کی پشت سے بالکل چمٹ کر رہ گئی، جبکہ آتش کی آنکھوں میں اب وہ خونی چمک ابری تھی جو کسی کی موت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ شہریار کی پستول کی نالی سیدھی آتش کے سینے پہ تھی۔ اس کی آنکھیں جنون اور حسرت سے خون آلود ہو رہی تھیں۔ تم اسے اپنی بیوی کہہ رہے ہو؟ یہ میری ہے، میں نے اس کے لیے اپنے خون تک کی پرواہ نہیں کی اور تم اسے ایک رات میں اپنا بنا کر بیٹھ گئے۔ شہریار کی آواز ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ عریض نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آتش کی قمیض کو اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ اس کے ناخن آتش کے گوشت میں پیوست ہونے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب گولی چلے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آتش کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ آیا، بلکہ اس کی مسکراہٹ مزید گہری اور پر اسرار ہو گئی۔ اپنے خون کی پرواہ نہیں کی؟ آتش نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پستول کی نالی اب اس کے عین دل کے اوپر تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم نے اس لڑکی کو پانے کے لیے اپنے ہی بڑے بھائی عریج کے پہلے شوہر کا خون کیا تھا؟ یہ جملہ کسی ایٹم بم کی طرح ہال میں پھٹا۔ عریج کے ہاتھ آتش کی پشت پر ساکت ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر آتش کو دیکھا، پھر اپنے سسر اور شہریار کو۔ سسر کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا اور شہریار کے ہاتھ میں لرزتی پستول اس کے جرم کی گواہی دینے لگی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ! سسر نے ہکلاتے ہوئے چلانے کی کوشش کی، مگر آتش نے اپنے فون کا ایک بٹن دبایا اور ہال میں لگی بڑی اسکرین پر ایک ویڈیو پلے ہو گئی۔ یہی اس حادثے کی CCTV فوٹیج تھی جسے سب اتفاقیہ موت سمجھ رہے تھے۔
جس میں شہریار کو صاف طور پر اپنے بھائی کی گاڑی کی بریک فیل کرتے دیکھا جا سکتا تھا۔ انیس کی حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو کر زمین پہ گرنے لگی، مگر آتش نے اسے گرنے سے پہلے ہی اپنے بازوئیں بھر لیا۔ دیکھو عریش، یہ ہیں تمہارے وہ محافظ جو تمہیں لینے آئے ہیں، وہ قاتل جس نے تمہارا سہاگ اچاڑا، اور وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کے خون پر پردہ ڈال کر تمہارا سودا کیا۔ ہال میں اب صرف عریج کی سسکیوں اور سسر کی کانپتی سانسوں کی آواز تھی، جبکہ آتش کا جلال اپنے انتہا پر تھا۔ عریش کا پورا وجود صدمے کی شدت سے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سامنے وہ فوٹیج کسی بھوت کی طرح ناچ رہی تھی، جس میں اس کا پہلا شوہر اپنی موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے آتش کے بازو کو جکڑ لیا، جیسے وہی اس دنیا میں واحد سچ بچا ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شہریار نے جب دیکھا کہ اس کا راز فوش ہو چکا ہے تو اس کے چہرے پر موجود شرافت کا نقاب مکمل طور پہ اتر گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح کہکا لگایا، ہاں کیا تھا میں نے اسے ختم، کیونکہ وہ تمہارے لائق نہیں تھا عریش۔ وہ بزدل تھا اور میں تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے پستول کی نالی اب آتش کے بجائے عریج کی طرف کر دی۔ اگر یہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی نہیں ہوگی۔ سسر نے گھبرا کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ شہریار ہوش کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر شہریار اس وقت جنون کی آخری حدوں پہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کو پیچھے جھٹک دیا اور عریج پہ چیخا، آ جاؤ میرے پاس عریج، اس سے پہلے میں گولی چلا دوں، اس شخص کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ عریج نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی اور اپنا چہرہ آتش کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اس درندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ آتش نے عریج کو مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا رقص تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دھمکانے کی؟ اس نے نہایت سکون سے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم پستول لے کر میرے گھر آؤ گے اور میں تمہیں زندہ جانے دوں گا؟ اسی لمحے حویلی کے بلائی حصے سے آتش کے مسلح گارڈز چمودار ہوئے، جنہوں نے شہریار اور اس کے سسر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہال میں موجود ہوا اب بارود کی بو سے بھر چکی تھی، اور عریج اب تک آتش سے لپٹی ہوئی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس آتش کے پاس ہے وہ صرف ایک مرد نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان ہے جو اس کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے ہی اٹھا ہے۔ حویلی کا وسیع ہال اب کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آتش کے مسلح کار نے اپنی رائفلوں کے دہانے شہریار اور اس کے باپ کی طرف کھول دیے تھے۔ شہریار کی پستول تنی ہوئی تھی، مگر اس کے ہاتھ اب بری طرح لرز رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شکاری نہیں بلکہ خود ایک جال میں پھنس چکا ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا شہریار کہ تم اپنے بھائی کا خون بہاؤ گے، اس کی بیوہ کا سودا کرو گے اور میں خاموشی سے تماشا دیکھوں گا؟ آتش کا لہجہ اتنا سپاٹ اور خطرناک تھا کہ عریش کے بدن جر بر جری دوڑ گئی۔ آتش نے اپنا ہاتھ عریش کی کمر پہ رکھا اور اسے آہستہ سے اپنے پیچھے کر لیا تاکہ وہ کسی بھی ممکنہ گولی کی زد میں نہ آئے۔ عریش کی ہچکیاں تھم چکی تھیں، مگر صدمے کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے اپنے سسر کو دیکھ رہی تھی، جسے اب تک وہ اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، مگر وہ تو اس کے شوہر کا قاتل نکلا۔ آتش، میری بات سنو، ہم صلح کر سکتے ہیں۔ تم یہ لڑکی رکھ لو، بس ہمیں یہاں سے جانے دو۔ سسر نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ چھوڑے۔ اس کی ساڑی اکڑ مٹی میں مل چکی تھی، مگر شہریار دیوانہ وار چلایا، نہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر یہ میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ اس نے جیسے ہی ٹریگر دبانے کی کوشش کی، آتش نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی چھپی ہوئی ریوالور نکالی اور ایک گولی شہریار کے ہاتھ میں ماری۔ ہال میں ایک زوردار دھماکے اور شہریار کی دردناک چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر دور جا گری اور وہ خون میں لت پت فرش پہ ڈھیر ہو گیا۔ عریش نے دہشت سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور آتش کے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ آتش نے مڑ کے اسے نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں اب بھی اپنے باپ اور بھائی پہ جمی تھیں۔ تمہارا حساب ابھی باقی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور اشارہ کیا کہ ان دونوں کو قابو کر لیا جائے۔ عریش کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ جس شخص کے ساتھ چمٹی کھڑی ہے وہ جتنا محبت کرنے والا شوہر بن سکتا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے اس سے کئی زیادہ ہولناک جلاد بھی ہے۔ وہ شدت جذبات سے آتش کے بازو سے لگ گئی۔ اسے اب دنیا کے کسی بھی کونے سے زیادہ سکون اس کی پناہ میں مل رہا تھا۔ ہال میں گولی کی گونج ابھی تھمی نہیں تھی کہ آتش کے گارڈز نے زخمی شہریار اور بد ہوا سسر کو دبوچ لیا۔ شہریار فرش پہ گرا اپنے خون سے لت پت ہاتھ کو تھامے درد سے کرا رہا تھا، جبکہ اس کا باپ جو تھوڑی دیر پہلے تک عریج کا سودا کر رہا تھا
اب گھٹنوں کے بل گر کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عریض نے خوف اور گھبراہٹ میں اپنی آنکھیں آتش کے سینے میں چھپا لی تھیں۔ اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا دشمن سمجھ کر آئی تھی وہی اس کے اصل دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے۔ آتش نے اپنی پستول واپس ہولسٹر میں ڈالی اور نہایت سکون سے عریض کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے سہارا دیا۔ انہیں یہاں سے لے جاؤ اور تب تک قید رکھو جب تک پولیس اور ثبوتوں کی فائل مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس نے اپنے مینیجر کو سرد لہجے میں حکم دیا۔ شہریار نے ہر بار عریش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی وحشی آنا جنون تھا، مگر آتش کی ایک غضبناک نظر نے اسے خاموش کرا دیا۔ جیسے ہی انہیں ہال سے باہر نکالا گیا حویلی میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ صرف عریض کی دبی دبی سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی۔ آتش نے عریض کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے خود سے ذرا دور کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ عریش کی آنکھیں صدمے اور آنسوؤں سے بھوچل تھیں۔ سب ختم ہو گیا عریش، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے عریش کے ماتھے پہ گہرا اور تسلی بخش بوسہ دیا۔ عریش نے بے اختیار آتش کی قمیض کو مٹھیوں میں بھیج دیا اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ اس کے برسوں کے دکھوں، تنہائی، اس کا خوف نکال تھا جو اسے کھن کی طرح کھا رہا تھا۔ وہ اب اس شخص کے ساتھ بالکل چپک کر رہ گئی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ ذرا سی بھی الگ ہوئی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ آتش نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اسے اس حال کی تلخ یادوں سے دور اپنے اس محفوظ کمرے میں لے جانا چاہتا تھا جہاں اب صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان بندھا وہ اٹوٹ رشتہ۔ آتش نے عریش کو نہایت نزاکت سے بیڈ پہ بٹھایا، مگر عریش نے اب بھی اس کی قمیض کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ صدمے کی وجہ سے ساکت تھی۔ آتش اس کے سامنے فرش پہ بیٹھ گیا اور اس کے لرزتے ہاتھوں کو بڑے ہاتھوں میں لے کر چوما۔ سب ختم ہو گیا ہے عریش، اب کوئی تمہیں اس بستر سے اٹھانے والا نہیں ہے۔ تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو۔ آتش کی آواز میں وہ رعب اور تپش اب ایک مخلصانہ محبت میں ڈل چکی تھی۔ عریش نے پہلی بار نظریں اٹھا کر آتش کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسے ایک رات کے لیے استعمال کرنے کے لیے لایا گیا تھا، مگر اس شخص نے اسے کائنات کی ہر خوشی اور تحفظ دے دیا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور آتش کے گلے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود اب آتش کے ساتھ بالکل چمٹ کر رہ گیا تھا، جیسے وہ اس کے وجود کا حصہ بن جانا چاہتی ہو۔ اسے اب اس مرد سے وحشت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے لمس میں اسے وہ سکون مل رہا تھا جس کی وہ برسوں سے پیاسی تھی۔ آتش نے اسے اپنے ہزار میں لے کر اس کی کمر سہلائی اور اس کے کان کے پاس سرخوشی کی۔ میں نے تمہیں تب سے چاہا تھا جب تم اس گھر میں پہلی بار آئی تھی، مگر تب تم کسی اور کی امانت تھی، آج تم میری ہو، صرف میری۔ عریش نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ مزید چھپا لیا۔ وہ ایک ڈری ہوئی بیوہ نہیں تھی، وہ آتش کی عریش بن چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب ان دونوں کے درمیان بڑھتے ہوئے گہرے رومان اور تعلق کی گواہ تھی، جہاں عریش کا ہر ڈر اب آتش کی محبت میں پگھل کر ختم ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو چکی تھی کہ اب اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں اب مکمل سکون تھا، لیکن یہ وہ دم گھونٹ دینے والی خاموشی نہیں تھی جو چند گھنٹے پہلے عریش کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ آتش نے عریش کو بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھایا اور خود اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ عریش کے کندھوں کے گرد حمایتی انداز میں پھیلا ہوا تھا۔ عریش کا سر اب بھی آتش کے شانے پہ ٹکا تھا اور وہ وقفے وقفے سے ایک لمبی سانس لیتی، جیسے اب بھی اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس بھیانک چنگل سے آزاد ہو چکی ہے۔ تم اب بھی کانپ رہی ہو؟ آتش نے نہایت مٹھاس سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری اور اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ عریش نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور آتش کے بازو کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا؟ وہ لوگ تو مجھے زندہ ترکور کر دیتے۔ اس کی آواز اب بھی لرز رہی تھی۔ آتش نے اسے اپنی جانب موڑا اور اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اسے اپنی گہری نسوں کے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا تھا نا عریش کہ میں تمہیں ایک رات سے زیادہ اپنے بستر پہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں تمہیں اپنی روح میں بسانا چاہتا تھا۔ وہ سودا تو محض ایک بہانہ تھا تمہیں ان درندوں سے چھیننے کا۔ آتش کے اس اعتراف نے عریش کے دل میں لگی آگ پر شبنم کا کام کیا۔ وہ جو اب تک خود کو ایک بکا ہوا مال سمجھ رہی تھی، اسے پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے ہمت کر کے آتش کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ رومان اور چاہت رقص کر رہی تھی۔ عریش نے تعصب بسب ختم کرتے ہوئے اپنا سر آتش کے سینے پہ رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو سننے لگی۔
आतिश ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया और उसे वो तपश दी जो उसे सर्दियों की ठठरती रातों से बचाने के लिए काफ़ी थी। उस कमरे की दीवारें आज एक नए अहद की गवाह थीं, जहाँ एक बेवा की तजलील का बाब खत्म हुआ था और एक मलका की हकूमत का आगाज़। अरीजा आतिश के साथ इस तरह चिमट के रह गई थी, जैसे वो उसके बगैर अपनी सांसों का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो दोनों उस मत्तम रोशनी में एक दूसरे में गुम थे, जहाँ बाहर की दुनिया का कोई भी खौफ अब उन्हें छू नहीं सकता था। कई हफ्ते गुजर चुके थे, मगर हवेली की फिजा अब पहले जैसी भूचल और खौफनाक नहीं रही थी। अरीजा अब उस घर की कैदी नहीं, बल्कि उसकी रूह बन चुकी थी। वो आतिश के साथ इस तरह रहती थी जैसे उसके वजूद का कोई हिस्सा हो। आतिश जहाँ भी होता, अरीज के कदम वहीं पड़ते। वो अब उसके साथ बिल्कुल चिमट के रहती थी, चाहे वो लाइब्रेरी में काम कर रहा हो या बेडरूम में आराम। एक शाम जब आतिश अपनी मेज पे कुछ फाइलें देख रहा था, अनीज खामोशी से आई और उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। आतिश ने काम रोक कर अपना एक हाथ पीछे किया और अरीज के गाल को सहलाया। "आज बहुत खामोश हो बेगम," उसने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। अनीज घूम कर उसके सामने आई और उसकी गोद में सर रखकर बैठ गई। "बस आपको देख रही थी। मुझे भी यकीन नहीं आता कि मैं इतनी खुशकिस्मत हो सकती हूँ कि आप जैसा जीवन साथी मुझे मिला।" उसकी आवाज़ में अब वो पुराना डर नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। आतिश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपनी उँगलियाँ चलाते हुए उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया। "तुम्हारी जगह मेरी बाहों में ही थी अरीज, हमेशा से।" उसने अनीस की आंखों में झांक कर देखा, जहाँ अब सिर्फ उसके लिए दीवानगी थी। वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थीं। इस डार्क रोमांटिक माहौल में अनीस को महसूस हुआ कि उसका माजी अब एक धुंधला ख्वाब बन चुका है और उसकी हकीकत सिर्फ ये आतिश है जो उसे अपनी तपिश से जिंदगी दे रहा था। वो उसके सीने से लगकर अपनी आंखें मूंद गई, ये जानते हुए भी कि अब उसे कोई तूफान इस हिसार से बाहर नहीं निकाल सकता। रात अपने आखिरी पहर में थी और कमरे की खिड़कियों से छिनती चांदनी अरीज के पुरसकून चेहरे को मजीद ताबनाक बना रही थी। वो आतिश के पहलू में उसके मजबूत बांसुओं के हिसार में दुबकी हुई थी, जैसे कोई कीमती जौहर अपने सदफ में महफूज हो। आतिश की नजरें अपनी नींद में डूबी हुई बीवी पे जमी थी, जिसकी सांसों की तरतीब उसके सीने पर महसूस हो रही थी। उसने बहुत नरमी से रीछ की जुल्फ़ों को उसके चेहरे से हटाया और उसके माथे पर अपनी अकीदत का एक और बोसा जब्त किया। रीछ ने नींद में ही थोड़ी सी जिभ बनिश की और मज़ीद शिद्दत से आतिश के साथ चिमट गई। उसका हाथ अब भी आतिश के बाजू को सख्ती से थामे हुए था, जैसे वो लाशऊरी तौर पर भी इस पनाहगाह को खोना नहीं चाहती थी। आतिश ने उसकी इस वाबस्तगी पर एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अरीज का जख्म भरने में वक्त लगेगा, मगर वो उसे इतना प्यार देगा कि वो अपना माज़ी मुकम्मल तौर पर भूल जाएगी। आज के बाद अरीज की ज़िंदगी में ना कोई खौफ था और ना ही कोई सौदागर। वो उस आतिश की मलकियत थी जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था। कमरे में फैली वो खास रोमानवी तप्श उन दोनों के दरमियान खामोश अहदो पैमा की गवाह थी। आतिश ने अरीज को मसीद खुद से करीब किया, यहाँ तक कि उनके दरमियान हवा का गुजर भी मुहाल हुआ। अब सिर्फ मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, एक दूसरे का साथ था। अरीज जो कभी डरी हुई बेवा थी, अब आतिश के हिसार में अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत जी रही थी। सुबह की पहली रोशनी कमरे के पर्दों से छनकर अरीज के चेहरे पे पड़ रही थी, लेकिन इस बार की रोशनी उसके लिए किसी खौफ का पैगाम नहीं लाई थी। अरीज ने धीरे से आंखें खोली तो खुद को अब भी आतिश के उसी मजबूत और तपते हुए हिसार में पाया। आतिश पहले ही बेदार हो चुका था और नहायत खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वो पहली वाली वहशत अब मुकम्मल तौर पर एक गहरी वाफतगी में बदल चुकी थी। जाग गई, आतिश की आवाज़ सुबह की ठंडक में एक गर्म जोश जोश एहसास की तरह गूंजी। अरीज ने शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया और उसकी कमीज को अपनी उंगलियों में मरोड़ने लगी। वो अब उसके साथ इस तरह चिपक रह गई थी जैसे यही उसकी कुल कायनात हो। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कोई ख्वाब ना हो। अनीस ने नहायत धीमे लहजे में सरगोशी की। आतिश ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया और उसकी आंखों में झांक कर निहायत यकीन से कहा, "ये ख्वाब नहीं है अरीज, ये तुम्हारी नई हकीकत है। अब इस हवेली में तुम्हारे आंसुओं की नहीं, बल्कि तुम्हारी मुस्कुराहट की हुकूमत होगी।" उसने अरीज के दोनों हाथों को अपने लबों से लगाया और फिर उसे अपने बाजुओं में भरकर बेड से खड़ा हुआ। अरीज ने बेइख्तियार अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके कंधे पर सर रख दिया। आज अरीज के कदमों में वो जंजीरें नहीं थीं जो किसी उसे किसी और की मर्जी का गुलाम बनाती थीं,
بلکہ اب وہ آتش کی عشق کی قیدی تھی، ایک ایسی قید جہاں اسے دنیا کی تمام آزادیاں میسر تھیں۔ آتش اسے لے کر بالکنی کی طرف بڑھا، جہاں سے پوری جاگیر کا نظارہ نظر آتا تھا۔ دیکھو عریش، یہ سب تمہارا ہے اور میں بھی صرف تمہارا ہوں۔ عریش نے کھلی فضا میں ایک لمبا سانس لیا اور آتش کی باہوں میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کا آتش اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔